یہ بجلی جو ہمیں نظر آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کا اگر صحیح استعمال ہو تو آپ جانتے ہیں کہ اس سے ہم اے سی بھی چلاتے ہیں، پنکھے چلتے ہیں، فیکٹریاں، ملیں اور بہت سارے کام اس بجلی سے ہم لیتے ہیں۔ بجلی ایجاد کرنے والے نے اس کا ایک پیمانہ اور ضابطہ مقرر کیا ہے۔ جب یہ بجلی اس پیرامیٹر میں چلتی ہے تو یہ مفید ہوتی ہے، اس سے کم اور زیادہ ہو جائے تو یہ نقصان کرتی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی شاید کئی دفعہ ایسا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہو کہ وولٹیج زیادہ آنے کی وجہ سے آپ کے فریج، اے سی جو ہے ان کو نقصان پہنچا ہو۔ کم وولٹیج کی وجہ سے کئی دفعہ جو گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں وہ جل جاتی ہیں۔ جو ایک پیرامیٹر اس کا بنایا گیا ہے اس کے اندر یہ چلتی ہے تو یہ مفید ہوتی ہے۔ دین اسلام جو ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے، محبت کا، عداوت کا، عبادت کا، ہر چیز کا ایک پیرامیٹر اور ضابطہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ایک معیار بنایا ہے۔ اس سے بندہ آگے پیچھے ہو جائے، ہٹ جائے تو انسان جو ہے وہ ہلاکت میں چلا جاتا ہے، اور اگر اس رستے پہ چلا جائے تو وہ ہدایت والا رستہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نقشہ بنا کے اپنی امت کو یہ سمجھایا۔ ایک لکیر آپ نے کھینچی سیدھی، پھر سائڈوں پہ لکیریں کھینچیں، فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا رستہ ہے، اس رستے پہ اس کی پیروی کرو، یہ جنت میں لے جائے گا۔ اور یہ سائڈوں پہ جو رستہ ہے، فرمایا ہر رستے پہ شیطان بیٹھا ہے جو اس طرف بلا رہا ہے، ان رستوں پہ چلنے والا گمراہ ہے اور اس رستے پہ چلنے والا جو ہدایت پہ ہے۔ چھوٹی سی ایک مثال آپ یوں سمجھے کہ عقیدہ کیا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ دل کے ایک جذبے کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے، جس کو سوچنے اور بیان کرنے کے لیے منٹ نہیں لگتے، سیکنڈ لگتے۔ دوسرا ایک شخص جو ہے وہ یہ عقیدہ اور سوچ رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا اور بھی عبادت کے لائق ہیں، ان کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کے لیے اسے لمبی چوڑی کوئی تقریر یا لمبا چوڑا کوئی پرچہ جو ہے وہ حل نہیں کرنا پڑتا۔ صرف نظریے اور سوچ کا فرق جو ہے ایک شخص کو مسلمان بنا دیتا ہے، دوسرے کو کافر بنا دیتا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں ایک رویہ چلتا ہے جس میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس میں حرج والی کیا بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو لمحوں میں پڑ جاتا ہے، سیکنڈوں کے اندر آپ کی سوچ، صرف آپ کچھ بولے نہیں ہیں، آپ کے دل کی سوچ اور آپ کا عقیدہ اور نظریہ جو ہے وہ آپ کی ڈائریکشن کو یکسر چینج کر دیتا ہے۔ دین اسلام میں یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے۔ غلو یا دوسرے لفظوں میں افراط و تفریط، یہ دین اسلام کے لیے زہر قاتل ہے۔ آپ اوپر چلے گئے پھر بھی آپ گمراہی میں ہیں، آپ نیچے چلے گئے پھر بھی آپ گمراہی کے اندر ہیں۔ وہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، صراط مستقیم، اس پہ چلنا جو ہے، اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، یہی اصل امتحان ہے۔ ورنہ عبادتیں، ریاضتیں تو جیسے میں نے عرض کیا تھا ایک دن کہ ہم سے کہیں زیادہ عیسائیوں کے راہب اور اسی طرح جو ہے وہ ہندوؤں کے اور سکھوں کے لوگ جو ہے ہم سے کہیں زیادہ جو ہے وہ کئی لوگ ایسے ہیں جو عبادتیں کرتے ہیں، لیکن معیار کثرت نہیں ہے، معیار وہ پیمانہ ہے۔ اس چیز میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ بھی ایک ایسا امتحان ہے کہ اس کو اس پیرائے پہ رکھنا ضروری ہے جس پیرائے پہ محبت کرنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جوڑنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اس میں غلو ہو جائے پھر بھی انسان گمراہی کی طرف چلا جائے گا، اور اس میں نقص ہو جائے، کمی آ جائے تو پھر بھی انسان جو ہے ہدایت پہ نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حدیث آپ نے علماء سے کئی دفعہ سنی ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ
ساری مخلوق اور کائنات سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن میری جان جو ہے، اپنی جان مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہے۔ فرمایا عمر، ایمان، اس ایمان کا اللہ کا اعتبار نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول کیسا ایمان پھر؟ فرمایا کوئی شخص اس وقت تک ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جب تک مجھے اپنی جان، مال، اہل و عیال ہر ایک سے بڑھ کے جو ہے وہ محبت نہ کرے۔ فرمایا اللہ کے رسول میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا فالآن، ہاں اب جو ہے وہ تم مومن بنے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے میری امت کے لوگوں مجھے اس طرح نہ بڑھانا، میرا مقام مرتبہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس سے مجھے بڑھانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ جو سب سے اعلیٰ مقام تھا وہ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، اس سے اونچا مقام کوئی نہیں دے سکتا۔ جو مقام آپ کو اللہ نے دیا ہے کوئی مائی کا لال اس سے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام نہیں دے سکتا۔ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ جو مقام اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اس سے آگے الوہیت کا مقام شروع ہو جاتا ہے، ابدیت کا مقام وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اس سے آگے ابدیت کا اونچا درجہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ کائنات میں جب سے یہ زمین بنی ہے جب تک رہے گی، جتنے انسان گزر چکے ہیں، جتنے آئیں گے، ان میں سب سے اونچا مقام وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس سے اونچا مقام ہو ہی نہیں سکتا جتنا اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا ہے۔ تو فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم کو بڑھا دیا مجھے نہ بڑھانا۔ فإنما انا عبد، میں الہ نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں عبد ہوں، میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ انما اللہم انی عبدک وابن عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم یہ کہو اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، دین میں غلو کرنے سے بچو۔ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدین، کہ تم سے پہلے لوگوں کو جس چیز نے برباد کیا ہے وہ دین کے اندر غلو ہے۔ غلو کبھی مرتبہ بڑھانے میں ہوتا ہے، کبھی مرتبہ کم کرنے میں غلو ہوتا ہے۔ جو مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس سے جو کم کرے وہ بھی ایمان کے درجے سے گر جاتا ہے، اور جو آپ کا مقام ہے جو اس سے اوپر بڑھانے کی کوشش کرے، آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں جی ہم شان ہی تو بیان کر رہے ہیں نا، حرج والی اس میں کیا بات ہے؟ شان وہ ہے جو اللہ نے بیان کی ہے، جو اس سے کم کرے وہ بھی بد نصیب ہے، جو اس سے بڑھائے وہ بھی بد نصیب ہے۔ ہمیں اس رستے پہ چلنا ہے جس رستے پہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں چلایا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔